جی السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. اچھا, ایک کمپلین آ رہی تھی ہمارے پروگرام کے ساتھ حوالے سے کہ ہماری آڈیو کا پرابلم ہے. ابھی ہم ذرا ٹریول کر رہے ہیں تو وی آر بیک. ہم اپنی جو آپ نے دیکھا ہے پہلے ہماری سیٹنگ ہے جہاں پہ ہم پروگرام کرتے ہیں, جب وہاں پہ پہنچیں گے تو ہوپ فلی انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو ایڈریس دس پرابلم. تو ابھی آئی ہوپ کہ یہ ایشو نہیں آئے گا. ہم اپنا والیوم ذرا ٹھیک کر لیتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ اٹ. میں ہوں حسن ظفر اور حسب معمول ڈاکٹر حسنین جاوید ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم ڈنر بریک کے بعد آئیں گے, جو کہ ہم نہیں آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وی ریئلائزڈ آفٹر دا پروگرام کہ ہم نے جو آج گفتگو کی ہے وہ اپنی جگہ مکمل ہو گئی ہے. تو اس کو اچھی طرح ذرا آڈینس کو دیکھ لینے دیں, وہ کنزیوم ہو جائے پراپرلی, تو پھر وی ول کم ٹو دا نیکسٹ تھنگ. سو ناؤ وی آر بیک ود دا نیکسٹ تھنگ. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از کہ ہم وہ جو اکنامک کرائسس کی بات کر رہے تھے, اب اس میں ذرا ایک ٹرمز ہیں, اکنامک ڈپریشن ہے, اکنامک کرائسس ہے, اکنامک ریسیشن ہے. تو پہلے ان تین چیزوں کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں. میں اپنے جیسے شخص کے لیے جو کہ اتنا زیادہ ویل ورسڈ نہیں ہے ان اکنامکس کی ٹرمز کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اگین. تھینک یو. اور ذرا یہ چیزیں ہم یہاں سے لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر کہ یہ اکنامک ڈپریشن کیا ہے, اکنامک ریسیشن کیا ہے, اور واٹ الٹیمیٹلی بلڈز انٹو اے اکنامک کرائسس. اچھا سر, جو ہم نے لاسٹ ڈسکشن کی جی اس کے اندر ہم نے جو ڈسکشن کا پورا جو پیوٹ تھا وہ تھا کہ یہ جو ریسیشن ہے, ڈپریشن ہے, یہ کرائسس ہوتے ہیں, یہ مین میڈ ہیں یا نیچرل آتے ہیں. نیچرل تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی افتاد آ پڑے, یعنی آپ کے جو ہے وہ ڈیزاسٹرز آ جائیں, زلزلہ آ جائے یا باقی معاملات آ جائیں, تو اس کے تھوڑی عرصے کے اندر جو کچھ معاملات پیدا ہوتے ہیں, وہ کچھ سچویشن جو آ جاتی ہیں ان کو آپ کرائسس کی صورت کرتے ہیں. لیکن کیا ریسیشن اور ڈپریشن جو ہے وہ ہمارا جو اگلا سوال تھا, یا جو دنیا کی جس طریقے سے معیشتیں بن رہی ہیں, کیا یہ مین میڈ ہیں, یہ کریٹڈ ہیں, یہ نیچرل ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی ہم بات کرتے ہیں, تو کیا اکانومیز جو ہیں وہ اپنے نیچرل فلو پہ بنتی جا رہی ہیں؟ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جو جی ڈی پی جو ہے وہ مین میڈ نہیں ہے, اور اگر جی ڈی پی کے اوپر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ جی ڈی پی کتنے پرسنٹ ہو تو ڈپریشن کہلاتا ہے, کتنے پرسنٹ ہو تو یہ ڈپریشن نہیں کہلاتا. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کا جی ڈی پی کا ٹوٹل 25% آپ کا ایک ماہ سے زیادہ اس کے اندر ڈکلائن رہے, تو یہ پرسسٹنٹ ہو کر تھوڑا سا زیادہ ایک مہینے سے اوپر رہے اور پھر بہتر ہونا شروع ہو جائے, تو وہ ریسیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈپریشن جو ہے وہ ایک سال سے اوپر جو ہے آپ کا جی ڈی پی گروتھ کا جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف کنٹینیوس جاتا جائے, اور آپ کے جو سارے آپ کے جو جتنا بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں یا آپ کے جو بھی معاملات کہتے ہیں, میں فائنینشیل ٹرمز میں نہیں جاتا کیونکہ میں آپ کیونکہ آف کورس میرے جتنی آنکھیں تو نہیں ہیں, لیکن بہرحال آپ اپنے کچھ آنکھوں سے میسیجز بھی دیتے ہیں کہ بڑی ٹرمز نہیں بولنی. نہیں آپ بول لیجئے, ہم اس سے انہیں آسان کروا لیں گے. لیکن آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں ہمیں ٹرمز بولنی ہوں گی. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریسیشن, ڈپریشن اور اس کے بعد جو ہم نے ساتھ اس کے لنک کیا تھا وہ ہمارے آڈینس کے لیے کہ کیا یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ان کو بنانے کے لیے, ان کو کریٹ کرنے کے لیے ان کا کیا سٹیمولس ہوتا ہے, کیا یہ جو فروڈینین تھیوری ہے اس کے اوپر, یا کیا سائیکولوجیکل پیٹرنز بھی اس کے ہیں, کیا ذہنی سطح جو ہے وہ جو جن کو کئی لوگ نہیں مانتے, اور کچھ ہمارے جو مذہبی دانشوران بھی ہیں وہ جو کہ عقول اشرون کے قائل نہیں ہیں, کیا ہائر ہیڈ کو بھی نہیں مانا کرتے بعض اوقات. عقول اشرون عربی کی ایک ہیوی ٹرم یوز کر دی ہے, عقول یعنی عقل کی جمع, اور اشرون یعنی 10 درجے, اور 10 درجے کے ان میں سے ہائیسٹ درجہ کون سا ہے. تو اگر جو ہائیسٹ درجہ جو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ عوام کی قوت ہے, تو پھر عوام وہی زبان کیوں بولتے ہیں جو سب سے اوپر کا دماغ بولنا چاہتا ہے. تو اسی کو میں نے جب کہا کہ اسی سے آپ کا جو ہے نیریٹو بلڈ ہوتا ہے, تو نیریٹو بلڈ ہونے سے پہلے جب ہم نے یہ بات کی کہ ریسیشن کو تھوڑا سا ہم مزید دیکھ لیں, تو سب سے پہلا اس کا پوائنٹ سر آتا ہے کہ a substantial fall in economic activities lasting for more than few months. پہلا پوائنٹ آ گیا, یعنی آسان سادہ زبان میں کہ یہ سبسٹینشیل فال ڈاؤن جو ہے آپ کا اکنامک فال ڈاؤن پینڈیمک کی وجہ سے آ سکتا ہے.
پھر سنبھل جاتا ہے. لیکن کچھ مہینے کے یا کچھ مہینوں تک کہہ سکتے ہیں, نہیں اس سے کم تک. اچھا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریسیشن کی کیفیت پیدا ہوئی اور چند مہینوں تک یہ رہی. اگر یہ مور دین ایئر اگر چلا جائے, اسی کے اگر پریویل کر جائے, ریسیشن اگر پریویل کر جائے 1 سال تک, ایگزیکٹلی, تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یعنی 25% میں اس کے مزید جو فیکٹرز ہیں وہ آڈینس کے لیے آسانی کے لیے کہ یہ مزید فیکٹرز کو بھی تلاش کر سکتے ہیں. یو کین گو ٹو اینی ادر پلیس, آپ کوئی بھی کتاب کنسلٹ کر سکتے ہیں. اس کے فیکٹرز ہیں, 9 فیکٹرز ہوتے ہیں ڈپریشن کے, اور 9 ہی فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے ریسیشن کے. اور کرائسس جو ہوتا ہے وہ مائلڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کی کسی چیز کی قلت پڑ گئی, ٹھیک ہو گئی, شارٹیج آ گئی, پھر ٹھیک ہو گئی, پھر کسی کے اندر کارٹل ہو گیا, حکومت نے ٹانگ اڑائی تو ٹھیک ہو گئی, یا ٹانگ اڑانا مناسب نہیں, حکومت دیکھ لیں کہ کرائسس کو ٹیکٹکس ڈیل کر سکتے ہیں, اور ڈپریشن میں ڈپریشن کو ایک اسٹریٹجی ڈیل کرے گی. سر دونوں جو ہے نا یہ ایک قسم کا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ریسیشن اور ڈپریشن یہ آپ کی مس مینیجریل معاملات تو ہوتے ہیں, لیکن اس کے نیریٹیوز بھی بہت سارے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم آج کی دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے آج کی دنیا ہائبرائڈ فارم پہ چلی گئی. ہائبرائڈ فارم جو ہے وہ آپ کی اگر رسپیکٹ اگر میں دیکھنا چلا جاؤں تو ڈیموگرافک ہوتے ہیں, جیوگرافک ہوتے ہیں, سائیکوگرافک ہوتے ہیں, اس کے اندر اینتھروپولوجیکل بھی ہوتے ہیں. اینتھروپولوجی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کلچرل رسپیکٹ بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں اگر نیریٹو بلڈ کرنے, اب آپ یہ دیکھیں کہ 250 کہیں چھو رہا تھا پاکستان کے سینیریو کے اندر, پھر یہ 272 تک ایل سی جا رہی تھی, یعنی ڈالر جو ہے 250 اور 236 تو اوپن مارکیٹ کے اندر آ رہا تھا, 240 اور 250 تک بھی مل نہیں رہا تھا. اب جو ہے وہ ڈالر جو میں نے آپ کو اس دن بات کی, تو میری بات کہنے کے بعد سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب یہ ڈاؤن ٹرن لے گا, اور پھر اوپر کے 2% لوگوں کو جنہوں نے اس کے ساتھ پلے کیا, اب وہ اوپن جب کریں گے تو اب ڈالر 226 کا آ گیا, اب ڈالر جو ہے وہ تقریباً 213 کا جائے گا, پھر اچانک سے ممکن ہے کہ دوبارہ سے اس کو کر دیا جائے. تو ان دو کو مینج کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے کون سے معاملات ہیں, یہی تو نیریٹو ہے, یہی تو آپ کی مارکیٹ میں اسپیکولیشن ہے. اسی کو تو میں ارریشنل ایگزوبرنس اس دن کہہ رہا تھا, اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم یہ بات کریں کہ ملک کے اندر, ملکوں میں طاقت کیا ہے. کیا آپ کے فیڈرل امریکن ریزروز اتنے ہیں کہ وہ اکنامکلی طاقت میں آپ ان کو مانیں؟ ابھی ریسنٹ ایک ان کی آیا ہے, انہوں نے کہا کہ اکانومی فرسٹ کا کانسیپٹ دیا ہے, اور انہوں نے سارا فوکس اکانومی کی طرف کر دیا. میں اس کے اوپر ابھی ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا, میں تائیوان کی طرف ابھی نہیں جانا چاہتا, وہ سیمی کنڈکٹر کی جو گیم ہے وہ بھی نہیں جانا چاہتا. I will bring you to these debates, کیونکہ ہمارا دیکھیں جو ہم نے پہلے ایک ڈیزائن کیا تھا, ہم ایکچولی اکانومی کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ, اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن. ایگزیکٹلی, میں آج جو ہے نا ایک کیونکہ ہم گراؤنڈ بلڈ کر رہے ہیں اس سارے سینیریو کو ڈسکس کرنے کے لیے جو کہ ہماری جیو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. یہ میں نے اب آپ کو ایک لیک کر دی ہے اپنے اندر کی بات. اچھا سر, ہم جب لفظ عوام بولتے ہیں تو میں اس کو لفظ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈیموکریٹ ہونا چاہتے ہیں اور ڈیموکریسی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اپنے ان چیزوں کو بھی اتنی ہی سمجھ رکھیں جتنے وہ 1% آپ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ جو کھلواڑ ہے, یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, اور یہ جو سارا معاملہ ہے, اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے جیسے کہا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ریسیشن, اسی کے جو ہے نا میں نے سیگریگیشنز بنا لی آسانی کے لیے. وہ یہ کہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر کتنے عرصے کی ہو, اسی طریقے وین اکنامک ڈاؤن ٹرن لاسٹ فار اے ایئر اور مور, یہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. پھر گریٹ ڈپریشن کو جو ہے وہ آپ 29 سے لے کر آن ورڈ دیکھ لیں, اس کے اندر 9 فیکٹرز ہوتے ہیں, اس کے اندر کیا کیا معاملہ بنتا ہے. پھر آگے دوسرا جو پوائنٹ ہے اہم, ریسیشن کے اندر کنسیڈریبل ڈکلائن ان دی امپلائمنٹ, انڈسٹریل پروڈکشن, انویسٹمنٹ. اب پاکستان کو میں ریسیشن کہوں, ڈپریشن کہوں, آپ ایک اکانومسٹ تھے, بلکہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, نہایت ہی غیر معقول بات کی, وہ بھی پائڈ کے تھے, اور پائڈ کے وائس چانسلر کی طرف سے ایسی گفتگو کا آنا میرے لیے نہایت ہی اچنبھے کی بات تھی کہ وہ جو یعنی اسپیسیفکلی اکنامکس کے لیے, ڈیولپمنٹل اکنامکس کے لیے بنایا گیا انسٹیٹیوٹ, وہی غلط نمبر بتا رہے ہیں, اور وہی جو ہے وہ بڑی غیر دانشمندانہ اکنامک گفتگو کر رہے ہیں. تو میں ان کی جب گفتگو سنی تو میں حیران ہو گیا کہ پاکستان کا کچھ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے.
بھائی انڈسٹریلائزیشن ہونا, آپ کی پروڈکٹیوٹی, امپلائمنٹ کا, ان امپلائمنٹ کا جو پرسنٹیج, ہائیسٹ پرسنٹیج آپ کو پچھلے 3.5 سال کے عرصے میں ملتا ہے, لیکن آپ کی عوام اس کے باوجود ووٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی اتنی بری ان امپلائمنٹ ہے, ادھر کہہ رہے ہیں کہ 25% ان امپلائمنٹ ہے, ادھر ڈپریشن کہلاتی ہے. تو یہ کون سی ہے؟ یہاں میکسیمم ان امپلائمنٹ پہ جا رہے ہیں. اس وقت اندازاً کتنی ہے سر پرسنٹیج میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا, وہ اس وجہ سے کیونکہ میں کسی قسم کا آپ کو ڈپریشن نہیں دینا چاہتا. نہیں, کیونکہ میں اس ڈپریشن کو اور کسی آپ جگہ پہ لے جانا اتنے چاہتا ہوں. زیادہ آپ کی امپلائمنٹ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ 5 کروڑ لوگ آپ کے جو بالغ جو اس کو کام کر سکتے ہیں, یعنی جن کو کرنا ہی چاہیے, آپ کو پروڈکشن میں انتظام کرنا چاہیے, وہ اس وقت بے روزگار بیٹھے. ٹھیک, اب آپ پرسنٹیج کا 25% تو بہت اوپر چلی گئی, تو میں یہ تو قرار نہیں دینا چاہتا نا. آپ کے جو فورن ریزروز, آپ کے باقی ریزروز, لیکن ڈالر کی گیم آپ دیکھیں 226, میں نے جو آپ کو عرض کی تھی. اچھا, آخری ہے جو یہ جو ریسیشن ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ لوکلائزڈ ہوتا ہے. اس کے اندر انٹرنل آپ کے میکنزم, آپ کی انڈسٹریل اکانومی, آپ کی جو آپ کی سپلائی چین, آپ کی, وہ تو صرف پاکستان کی ساری چیزیں وابڈا سے لے کے سارے آپ جو دیکھ لیں, وہ سارے کے سارے مس مینج ہوئے اس لیے ہیں کہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے, جو چیز وہ پڑھ کر آتی ہے, اس چیز کی اس کے پاس ٹیکنیکس ہی نہیں ہے. یعنی بی اے کے 2 یعنی انگریزی کے 2 پرچے کرنا, پھر اس کے بعد ہسٹری کے 2 پرچے کرنا, پھر آپ کے جو ہے وہ پرشین کے اندر زیادہ مارکس لے لینا, اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈی این جی بن جاتے ہیں, یا آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں آپ میریٹوکریٹک کہلائیں گے. آپ کو اسپیسیفک انجینئرنگ کا کیا پتا سر؟ پھر آپ ہائیڈرو لیں گے, فلان لیں گے, اس میں تو آپ کو یہی ٹیکنیک آپ کو سکھائی جائے گی نا. سول سروس ریفارم تو ہوئے نہیں. جب ریفارمز ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو وہاں پہ آپ مجھے دکھائیں نا کہ کون سا آدمی جو ہے وہ بتائے گا کہ اس ٹائم پہ ہائیڈرو امپورٹنٹ ہے, ہائیڈرو کو ہم نے پریورٹی دینی ہے, یا ہم کول سے بھی کام چلا سکتے ہیں. جب 16 جو غیر فعال کمپنی جرمنی کی کول کمپنیز جو تھیں وہ کول پر واپس آ گئیں, پوری دنیا کول پر واپس آ رہی ہے اور تیزی سے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. ہم اب فرسٹ ورلڈ کنٹری کی طرح ٹریٹ کریں کہ یہ تو کاربن ایمیشن اور گرین انرجی کے ہم ساتھ ہیں. کون سی گرین انرجی؟ سر تمہارا نیریٹو ہے, نیریٹو, نیشنل نیریٹو کی بات کرو. آپ تو گلوبل نیریٹو یعنی جدھر آپ کو ہانکتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں. اگلی بات یہ جو آج میں نے آپ کو فلپ چیئر ہو جانے, ہاں میں اٹھ کے آنے والا ہوں, میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں سر کہ یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ گفتگو نہیں کرنی جو آپ کی نہیں. میں نے آج آپ سے جیسے فار ایگزامپل اگر ہالی ووڈ بات کرتا ہے, اس نے پوری دنیا کے اندر طاقت بتا دی کہ ہماری کیسے ہوتی ہے. وہ اپنی ویپنریز, اپنا شوٹ ٹو کل اور شوٹ ٹو انکیپیسٹیکیٹ, وہ بتاتے ہیں ہم رشیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم نے ویتنام کو کب استعمال کیا, ہم نے سعودیہ کو کب استعمال کیا, ہم نے چائنا کے ساتھ کیا کیا, بایو ٹیررزم کیا ہوتی ہے, بایو نیوکلیئر فورسز کیا ہوتی ہیں, یہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو اڑا دیں گے. اور ابھی جو پریزیڈنٹ شی کو پروڈیوسر, آئی سلیوٹ ٹو پریزیڈنٹ شی کہ انہوں نے اس کو جوابی کارروائی انہوں نے کہا کہ کرے. وہ کون سی جوابی کارروائی مانگنا چاہتے تھے کہ فوری جنگ کا اعلان کر دیں. ابھی ساری ٹویٹر کے اوپر پاکستان نے کہا کہ یہ جو پریزیڈنٹ شی جو کہہ رہا تھا کہ ہم وہ جو اگر یہاں پہ وہ نینسی ہے وہ اگر اتری تو ہم یہ کر دیں گے, اور وہ ہوا تو ہے نہیں. پریزیڈنٹ شی ڈر گیا, یہ تو بڑا ڈر گیا. جیسے پاکستان کے اندر بغیرت کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل سے ذرا سی ٹکر ہوگی, اتر کے اگر آپ نے تھپڑ نہیں نہ مارا تو آپ بغیرت ہوتے ہیں. یعنی اگر معاملے کو سلجھا دیں اور معاملے کو اطمینان سے یا تھوڑا سا معاملہ ہے, وہ یار ایسے بڑے کام. بل گیٹس تھا, اس کا بٹوا نیچے گر جاتا تھا تو وہ نیچے جھک کے اٹھاتا نہیں تھا, تو اس کو $3 لاکھ کا جو ہے وہ جرمانہ پڑا. تو اس نے وہ نہیں کہا, اس نے کہا میں $9 لاکھ کی جب میں ڈیل کر سکتا تو میں جرمانے کے لیے کروں گا. تو سی ای او اور سی ایف او نے اچھا کام کیا, وہ ہار گئے, کوئی بات نہیں. سو ہمارا یہ ذہن نہیں ہے. اچھا سر ڈپریشن پہ چلے جاتے ہیں, اس میں بھی یہی چیزیں ہیں, لیکن اس کا جو لو لیول فار دا سسٹینیبل پیریڈ ہے, اس کا پیریڈ زیادہ ہوتا ہے. وہی ریسیشن جو ہے جس کا پیریڈ زیادہ ہو جائے اور وہ لوکلائز نہ ہو, جب وہ گلوبلائز لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ کی ٹریڈز پوری دنیا کے ساتھ جو حالت خراب ہو چکی ہے, اس ٹائم پر جیسے فار ایگزامپل آپ کے برادر اسلامی ممالک, برادر ممالک, وہ سارے کے سارے آپ کو جو ہے وہ پیسہ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں, دے نہیں رہے. اس کو آپ ریسیشن کہتے ہیں, ڈپریشن کہتے ہیں؟ بتائیے. تو آپ کو اس طرح کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ کے 6 مہینے کی آپ کی یہ ابھی تک کی جو گورنمنٹ نہیں آئی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کسی ملک سے پیسہ نہیں آیا. یہی اگر 1 سال کا حد کراس کر گئی اور کہیں سے آپ کا پیسہ یہ نہیں آتا, تو آپ تو منگوا بھی قرضے پہ رہے ہیں, تو مانگ رہے ہیں نا. تو مانگنے کے باوجود انٹرنل ڈیولپمنٹ کے لیے مجھے اسی ٹویٹر پہ ٹرینڈ دکھا دیں
कि वी वांट मेक इन पाकिस्तान. मेक इन पाकिस्तान कहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी है, कहीं कोई स्टैंडर्ड्स हैं, कहीं FDIs आ रही हैं. किसी ने कहा कि ये PSO और OGDC और ये ओगरा और इन सब से पहले मैं तो आज का पाकिस्तान के अंदर बेशुमार दफ़ा बात करता रहा और स्टेट TV पे बैठकर मैंने इन सारे डिपार्टमेंट्स को बताया कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप नहीं काम कर रहे क्योंकि आपको मेरिटोक्रेटिक फॉर्म नहीं पता. सर कमिंग बैक टू द इकोनॉमी, देखिए एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP पे वैल्यूएट हम करते रहे. चाइना ने थप्पड़ मारा आपके GDP को और उसने काइचेक इंडेक्स लिया है. जापान के अंदर एबे इकोनॉमिक्स चली. आज जापान को जब हिरोशिमा नागासाकी के बाद उनको तो बदला लेना चाहिए था, आज वो USA लाए हैं. अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी हॉलीवुड फिल्म्स के साथ किस तरह बताते थे. अब यहाँ से मैं फ्लिप चेयर करने लगा, ये मैं उठ गया सर आपके साथ. मैं अब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये होगा कैसे, उन्होंने क्या कहा था. अब ये मेरे सारे सवालात आपसे होंगे, आप तो मुझसे बहुत सारे सवालात कर चुके. मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक हॉलीवुड क्या करता रहा, और कभी वियतनाम कभी सऊदीया, ये कौन कौन को किन किन को दुश्मन डिक्लेयर करते थे और बाद में वही फिजिकली हमें नजर भी आते थे. वो फिल्में डिक्लेयर हो रहे होते थे, इधर हमें नजर आ रहे होते थे. इंडिया हमारी कॉलोनी बनेगा, हम इंडिया छा जाएगा, इंडिया पाकिस्तान को नीचे कर देगा, ये सब उनके प्लान्स में मूवीज में आना शुरू हो जाता था. फिर हंटिंगटन की किताबों में आना शुरू हो जाता था. फिर उनके पास पहले से किताबों में, यानी हमारी तकदीर तो किताबों में है. आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि आप, यानी आप ये देखें मिस्र के जो थे उनके जो नाम अनवर सादात थे, अनवर सादात, हुस्नी मुबारक, उनको जो है वो CIA के परमानेंट एजेंट थे और वो कौम के लिए इतने बड़े हीरो थे कि जिसके आदमी अचानक से पता चले कि वो तो एजेंट थे. मजा तो तभी आता है. तो अब मुझे बताएं कि ये जो एजेंट्स का मामला कब से चलता था, ये कौन बताएगा. सर इस्लामिक कार्ड भी खेला जा रहा है, बाकी कार्ड भी खेले जा रहे हैं, और मजे की बात है 1000+ किताबें रीसेंट टाइम में निकली हैं जिनके इस्लामिक कार्ड को उन्होंने बताया कि आप खेलें. जी अच्छा, वो बताते हैं कि कैसे खेलना है. अब बताइए. अच्छा देखिए, आपका सवाल ये था कि ये हॉलीवुड कैसे इकोनॉमिक सिचुएशन को या जो भी सोशल कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उनके साथ कैसे अलाइंड है. इस तरह देखें, 3 हिस्से कर लेते हैं. ठीक है. एक जो आपने कहा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियान का हिस्सा, जैसे हम इंटर वॉर पीरियड कहते हैं. ठीक है सर. जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम के दरमियान का. मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म तो नहीं करना, अभी उधर नहीं जाते क्योंकि वो और लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, हालांकि वो इसके साथ ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि देखिए हमारे सुनने वाले हर तरह के लोग हैं, कुछ लोगों का उस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता तो उन्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. एक और वक्त पे आके हम वो चीज़ को, ठीक है, मैं समझना चाहूँगा सर स्ट्रक्चरिज्म पोस्ट वो स्ट्रक्चरिज्म सारी हम समझना चाहते हैं. मे बी लेटर स्टेज पे हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. अब यहाँ से अभी हम सीधा हिस्ट्री और फिल्म को जोड़ के देख लेते हैं. ठीक हो गया. मोटा हिस्सा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान का जो पीरियड है, इंटर वॉर पीरियड कहते हैं. एक हिस्सा ये हो गया 1945 से लेके 1989 तक कोल्ड वॉर का पीरियड है, यानी जंग खत्म होने से बर्लिन वॉल के खत्म होने तक कोल्ड वॉर चली. एक पीरियड वो रख लेते हैं और एक पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड कह लेते हैं. 1989 टू द प्रेजेंट. 1989 टू प्रेजेंट अब तक का जो वक्त चल रहा है, जो जहां के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ और फिर पोस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर कभी आएगी बात तो आएगी. अच्छा, अब हम पहले हिस्से की तरफ आ जाते हैं. इंटर वॉर पीरियड में क्या हुआ? पहली जंग अजीम, जर्मनी हारा, जर्मनी पे पाबंदियां लगी, रैंसम वसूल किया एलाइड फोर्सेस ने 10 साल. उसके नतीजे में क्या हुआ? नाजी पार्टी बनी. वेमार रिपब्लिक बनी 1920 या 22 में बनी थी वेमार रिपब्लिक. अच्छा, वेमार रिपब्लिक वाज द ईस्टर्न जर्मनी का मेरे ख्याल में वो दैट वाज द पार्ट जो कि इन्होंने फिर वो एक जो वहाँ के ये राइज ऑफ जो नाजीज है उससे पहले
اور یہ پیسے دیتے رہے اور وہاں بہت برے حالات ہو گئے. اچھا یہ ویمن ریپبلک کرتی کیا تھی سر؟ اس کا کیا میکنزم تھا؟ یہ کس طریقے سے کیا ریسزم بہرحال وہاں پہ بہت ہوا. ہمارے پاس وہ ویمن رینرز ہیں, آپ جانتے ہی ہیں, وہ ڈاگ بریڈ ہے, جی بکی وغیرہ, نیلی آنکھوں والے جرمن ڈاگز, وہ وہاں پہ انہوں نے ایرسٹوکریسی کے لیے وہ بریڈ بنائی جو کہ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑے گھروں میں رہتے ہیں. وہ ان کی اگر آپ وہ کسی کینل سائٹ پہ چلے جائیں تو اس میں جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ کون لوگ وہ کتے نہ پالیں, تو جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کتے آپ نہ رکھیے گا کیونکہ دے آر ہائی انرجی ڈاگس. ان کو گراؤنڈس چاہیے ہوتے ہیں, 2 گھنٹے ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے بھاگنے کی, ادروائز دے بیکم ڈسٹرکٹیو. چاہے وہ پاکستان ہو یا سری لنکا ہو تو وہاں پہ بھی جو ایلیٹ جو ہوتی ہے انہیں کے پاس یہ رکھے جاتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. ہم تو نہیں ہیں لیکن ہم نے رکھ لیے, چلیں. اچھا نہیں, آپ کے پاس تو جرمن کی بہت بڑی ہے. اچھا نہیں, یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ ویمن ریپبلک سے. اچھا دیکھیے, تو ایک وہ بڑی ایک ایلیٹسٹ اسٹیٹ آپ سمجھیں کہ کریٹ ہو گئی. یعنی جرمنی سے یا ہٹلر کے پاس جب یہ کوئی آئیڈیا آتا ہے یعنی ریسزم کے اوپر یا اپنے آپ کو یا سپریمیسی کا جو آئیڈیا وہ یعنی وہاں سے نہیں شروع ہوتا, اس سے پہلے سے اس کی بنیادیں تو پہلے سے. دیکھیں کوئی بیج ہوگا تو پھر درخت بنے. میں سر یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ میں 90s کے پیریڈ کو جا رہا ہوں, میں تو پرانی سویلائزیشن کی طرف جا ہی نہیں رہا کیونکہ یہ کلاسیفیکیشنز تو بہت پرانی ہیں لیکن وہ آج تک ختم نہیں ہوئی. ہم 1935 کی طرف آ رہے ہیں, گریٹ ڈپریشن کی طرف. جو امریکہ نے جو جرمنی میں کیا, الائڈ فورسز نے, اس کے نتیجے میں جو حالات کریٹ ہوئے آپ بھی جانتے ہیں اسے, اس کے نتیجے میں گریٹ ڈپریشن کریٹ ہوا, اکنامک ڈپریشن کریٹ ہوا, جس کے بعد وہ امریکہ میں شراب کی بوتلیں توڑی گئیں, یا امریکہ گوز ڈرائی, وہ سارا ایک قصہ بنا. اب اس کے نتیجے میں یورپ میں اور امریکہ میں ایک جانرا آف فلم سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا دیٹ از ویئر وی آر کمنگ. ٹھیک ہے, اس کو فلم نوار کہتے ہیں. اب میری فرینڈس تو NOIR, ہاں, ڈارکنیس یا نائٹ, جو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل میں آپ کے ساتھ پڑھتا جا رہا ہوں کیونکہ میں نے چوری بھی تو کرتا ہوں, علم چوری کرنا تو ہم بھی چوری کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہم کتنا چوری NOIR, وہ اب فرینچ تو ہمیں نہیں آتی لیکن ہم نے نوار پڑھتے ہیں. تو دیٹ از نوار از نائٹ اور ڈارکنیس, ایسی فلمیں. اچھا, ان کی خصوصیات کیا تھی ان فلموں کی؟ دے ور موسٹلی شاٹ ایٹ نائٹ. ان کی لائٹنگ کا ایک اسپیسیفک انداز تھا, کٹ لائٹس یوز ہوتی تھیں. ان کے کردار جو ہیں وہ ہمارا موضوع ہے. ان کے کردار تھے گینگسٹرز. دے ور موسٹلی کرائم موویز اور ایکشن تھرلرز, بٹ موسٹلی کرائم موویز, ڈیٹیکٹیو موویز. اب آپ دیکھیے کہ وہی دور ہے شرلک ہومز. پاکستان میں پھر پاک میں جب بن گیا تو ابن صفی 50s میں لکھنا شروع کیا. جی, تو یہ کرائم تھرلرز کا ایک دور تھا. ایئن فلیمنگ نے یہ جیمز بانڈ کا کردار تخلیق کیا. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے یہ شرلک ہومز, آرتھر کونن ڈوائل وغیرہ وہ تھا. اچھا, اس میں ویمن ریپبلک میں ہارر فلمز. اچھا سر, یہ جو کسینو اکانومی جو میں بولتا ہوں یا شیڈو اکانومی بولتا ہوں, تو یہ کسینو اکانومی وہاں کی کوئی جو ایجاد ہے یا اس سے کوئی ریلیونس؟ ایجاد تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ان فلموں میں کسینوز کا بہت بڑا رول تھا. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ اب دیکھیے ان فلموں کے کردار کرمنلز تھے, گینگسٹرز تھے. لیکن اس میں ایک اور کمپلیکیشن آئے گی جس کا میں صرف اس وقت اشارہ دوں گا, لیکن ہم جب آپ نے وہ جو تذکرہ کیا پوسٹ ماڈرنزم, پوسٹ اسٹرکچرزم وغیرہ, جب ہم ادھر جائیں گے تو ہم ادھر ڈسکس کریں گے اس معاملے کو. یہاں پہ وہ اب دیکھیے ایسے کرداروں, اچھا ایک تو یہ کہ میل کیریکٹرز ور کرمنلز, گینگسٹرز, اور انوالوڈ ان کسینوز وغیرہ جیسے آپ نے کہا. تو وہ سیٹنگ بہت گلڈا فلم تھی جو when I was studying this genre, تو اس میں ہم نے جو پہلی فلم مجھے یاد ہے ہم نے اس میں اسکرین کی تھی گلڈا. جیسے کسینوز تو مینیج کیے جاتے تھے نا, کسینوز تو آپ کو جو ہے وہ انلیگل اینٹی مانی ہی جاتی تھی, لیکن ریئل بزنسز کو بھی کسینوز کی طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا گیا. یعنی وہاں سے جو ہے وہ شارٹ کٹس ہے,
ریئل انفارمیشن کا نہ دینا, سپلائی کے پروڈکٹس کو مہنگا کر دینا, اور پھر ریئل اسٹیٹ پہ زیادہ پیسہ پھینکنا, اور یہ سارے کام تو اس وقت سے شروع ہو چکے ہیں اور آج عروج پا چکے ہیں. اور اس میں ادر دین کسینوز, کسینو تو ایک ٹپیکل سیٹنگ ہے نا جہاں پہ وچ از ایسوسیٹڈ ود دی ڈارک ورلڈ. رائٹ سر, ٹھیک ہے, بٹ یہی ڈارک ورلڈ کی جو ریزوننس کہہ لیں یا جو بھی جو اس کا کہتے ہیں, یہ کیا انشورنس کمپنیز, ایگزیکٹلی انشورنس کمپنیز, ڈبل انڈیمنٹی ایک فلم ہے, مشہور فلم ہے, تو ڈبل شاہ وہیں سے تو نہیں آیا, آئی ڈونٹ نو. اچھا اچھا, وہ ڈبل انڈیمنٹی ہے. اچھا, اب یہ دو فلموں کا میں نے حوالہ دے دیا, کوئی گلڈا اور ایک ڈبل انڈیمنٹی. تو یہ کلچر جو وہاں سے شروع ہوا تھا, ہالی ووڈ انڈین اکانومی جو ہوتی تھی, جو فار ایگزامپل فورڈ کار ہونی شروع ہو گئی, فلاں ہو گیا, پھر فورڈ کاریں بناتے بناتے فارمولا ریسنگ کی طرف آ گئے, اور ریسنگ جو ہے اس کے اوپر بیڈ لگنے شروع ہو گئی, اور پھر بیڈ کے اوپر پیسہ لگنے لگ گیا. پہلے گھوڑوں کی بریڈ ہوتی تھی, پھر ریسنگ, پھر یعنی لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریلائزیشن کے بجائے اس طرف زیادہ انوالو ہونے شروع ہو گئے. میس پروڈکشن جو آپ نے فورڈ کا کہا, یہ تو T20 ماڈل 1920 میں آیا تھا نا جی, 1918 1920 کا. فراری اور فورڈ کا آپس میں کمپٹیشن بنا بھی اس وجہ سے تھا جب یہ بڈنگ کے اندر آئے تھے. یہ بات نے اچھی ہمیں دیکھیں نا انفارمیشن دی. مطلب وہ فورڈ موٹرز جو ہے نا, اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسپورٹس کی طرف آئے, لیکن انہوں نے ریسنگ کی وجہ سے T20 ماڈل بنایا تھا, 1 لاکھ بکا تھا وہ. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ پرسیپشن کریٹ کرانے کے لیے یہ جو 2% کے اندر تھی, یہ پھر 98% یا مڈل کلاس کو بھی پرولونگ کرتی گئی, اور وہ بھی شارٹ کٹ نہیں. جیسے انڈیا تو پھر ہمارا یعنی یہاں پر پاکستان کے اندر تو شارٹ کٹ نہیں, چھوٹا شارٹ کٹ چلنے لگ گیا. یہ تو اور قصہ ہے نا, لیکن ہم آ رہے ہیں. دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے اس کی ایک انٹروڈکشن, یعنی ہر آدمی امیر ہونا چاہتا ہے, ہر آدمی جو ہے نا کسینوز کی طریقے سے اس کی ریزنز, دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا دیکھیں, میل کیریکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ وہ دے ور گینگسٹرز, کرمنلز, اور ایون اف دے ور نائیو مین, اور صاف سادہ آدمی تھے, بٹ ان کے اندر ایک اکنامک ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے, بیکاز ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہمارا سوال تو یہ ہے کہ اکنامک ڈپریشن کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیریکٹرز پروڈیوس کرتا ہے اس قسم کا ڈپریشن. یس. اچھا, اب جو شریف آدمی بھی تھے نا, دے ہیڈ انسیکیورٹیز. آپ صحیح بات, ٹھیک ہے, میرے اس بات. ہاں, اب کیونکہ میرا ایک سوال تھا کہ کچھ عرصہ پہلے, آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے کر لیں, ایک امیر ہوتا تھا, پھر متوسط کی رینج تقریباً 70% کے قریب ہوتی تھی, اور متوسط طبقہ ہوا کرتا. اب وہ متوسط طبقہ شدید امیر ہونا چاہتا ہے, غریب بہت امیر ہونا چاہتا ہے, اور جو بڑا رسک لیتا ہے وہ بہت چھوٹا طبقہ جو ہے وہ بڑا رسک لے کر بڑا امیر ہو رہا ہے. اور ہوا یہ ہے کہ جو آپ کی جو یعنی فیوڈل کلاس تھی, وہ فیوڈلز کو ہٹا کر اب کوئی فیوڈل, کون فیوڈل ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے. اچھا, فیوڈل کی بھی جو ہے وہ ٹائپ تبدیل ہو گئی, وہ بھی اس پہ بھی آپ بتا رہے تھے فیوڈل کیسے تبدیل. اچھا, اب یہ تو میل کیریکٹرز ہو گئے. فیمیل کیریکٹرز ان کو کہتے تھے فیم فٹلز. فیم فٹل, یہ بھی فرینچ ٹرم ہے, میری فرینچ اچھی نہیں ہے کہ میں اگر غلط لفظ بول رہا ہوں تو بالکل تعلقات تو رہے, تعلقات اور چیز ہے, لیکن مجھے معاف کر دیے گا اگر کوئی ایسی غلط پروننسیشن ہو جائے. بٹ فیم فٹلز, now femme fatales are those fatal women who use their beauty, sexuality to destroy men. یہ ان کا کیریکٹر تھا, یہ ان فلموں کے کردار تھے. فیم فٹلز, they were beautiful women, mostly blondes. ایسا نہیں تھا کہ جب فار ایگزامپل وہاں سے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا یہ کانسیپٹ, ویسٹ سے, جہاں سے ویسٹ کو تو میں ایسے جنیرکلی کہتے ہیں, یہ ایک ہمارا نیا طریقہ شروع ہو گیا, ہم ویسٹ کو جنیرک ٹرم میں لیتے ہیں, جبکہ ہم جیوگرافک ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, یورپ اینڈ امریکہ. یہ نہیں تھا کہ جو بڑے پروفٹس کے لیے اور پلس اپنے فوائد کے لیے اور تیزی سے اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ جو کانسیپٹ آف فیمنزم لے کر آیا گیا, صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس سے نہیں, یہ فیم فٹلز از اے ڈفرنٹ ٹائپ آل ٹوگیدر, جو کہ ان فلموں میں دکھائی گئی. کیونکہ الیبریٹ میں کہتا, دیکھیے یہ ایک اکنامکلی ڈپریسڈ سوسائٹی کی پروڈکٹس ہیں. اوکے, دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. کہ دیکھیے اب امریکہ کا جو, کیونکہ یہ امریکن پروڈکٹس ہیں نا, ہالی ووڈ پروڈکٹس ہیں, یہ وہاں کا کی ایک سچویشن تھی, کلچر تھا. اب وہ سچویشن اور وہ کلچر ڈیولپ ہوا ایز اے ریزلٹ آف دوز ورلڈ وارس. اوکے, یہ تو
ایک امریکن ماڈل ہو گیا وچ از اسپیسیفک ٹو یورپ اینڈ امریکہ. ہم نے تو ورلڈ وار ایکسپیرینس نہیں کی, ہم نے تو سنا ہے ان کے بارے میں, بٹ پیپل ہو ہیو لیوڈ دیئر ہیو لیوڈ تھرو اٹ. اوکے ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑا فرق ہے. تو اس لیے جب ہم کوئی امریکن یا یورو سینٹرک ماڈل ہم بورو کر کے پاکستان کو یا کسی بھی نان یورپین یا نان امریکن کنٹری کو جب سوسائٹی کو اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو وی ہیو ٹو بی کوشیس آلویز. اچھا نہیں, ہمارا کلچر تو سب ویسٹ کے اوپر ہی چلتا ہے نا. ابھی آپ نے جیسے ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جس ٹائم پہ ورلڈ وارز ہو رہی تھی یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی تو ان کے تمام مرد جو تھے وہ تو جنگوں میں چلا جایا کرتے تھے. وہ دیٹ کمز لیٹر. اچھا وہ دیکھیں ابھی ہم انٹر وار پیریڈ میں نہیں, وہ پوسٹ وار سچویشن. اچھا وہ پوسٹ وار جہاں پہ ویج ریٹ ان کے برابر ہو گئی, ایکوالٹی مل گئی, سب چیزیں گیون اینڈ دین اٹ از آلریڈی آن دا ٹیبل, لیکن پھر بھی اس کے اوپر ہنگامہ خیزی ہے. اور ایکوالٹی تو فائن نہیں, ایکوالٹی ڈیفائن کب ہوئی تھی سر؟ یہ فیکٹ سر وی ول کم ٹو دس لیٹر کیونکہ وہ فیمنزم کی ڈیبیٹس ہیں. اچھا نہیں اس پہ نہیں, ابھی اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. اس وقت جو سچویشن میں جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اکنامک ڈپریشن نے یہ کلچر اور سوسائٹی کریٹ کی تھی تو جو اکنامک سچویشن اینڈ اکارڈنگ ٹو یو وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ ڈپریشن, تو یہ اکنامک سچویشن کریٹ کیا جا رہا ہے وہ وٹ ایور اٹ از, وہ کون کر رہا ہے خود ہو رہا ہے, یہ اس بحث سے آگے کی بات. It is there. Yes. اور it is nearly there. Yes. اس سے ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے سر؟ کیا ہم وہی کردار یہاں پہ کریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا ایکسپیرینس کر رہے ہیں, تو کیا وہ ماڈل اس کی اسٹڈی کو ہم اپنی سوسائٹی کے اوپر رکھ کے اپلائی کر کے اپنی سوسائٹی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ دیٹ از دا پوائنٹ. یہ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اب وہاں پہ سچویشن, لیکن میں اس میں کوشش اس لیے ہوں کہ وہاں پہ جو اس کے محرکات تھے اس سچویشن کے کریٹ ہونے میں, یہاں پہ وہ موجود نہیں ہے. تو وہ ماڈل لا کے یہاں پہ اپلائی کرنا, کیونکہ دیکھیں وہ ورلڈ وار کی سچویشن بہت ڈفرینٹ تھی اس سچویشن سے جو آج ہمارے یہاں ہے. اوکے, آپ نے تذکرہ کیا کہ جو اس کے ڈپریشن کے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں, ایک تو نیچرل ریزنز ہوتے ہیں, تو کیا آپ یہ ذرا بتا دیجیے کیا جنگ کو ہم نیچرل کازز میں سمجھتے ہیں یا مین میڈ کازز میں سمجھتے ہیں؟ آف کورس مین میڈ ہے نا, وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, وہ نیچرل کازز. ہاں, کوئی مطلب سیلاب آ جائے. سر جو بلوچستان کے اندر ریزن کریٹ کی جا سکتی ہے اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. جو معاملات ابھی یہاں پر ہو رہے ہیں ان کو روکا بھی جا سکتا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ روکا بھی جا سکتا ہے. سینٹرل بینک کے اندر کہاں سے کون سا آدمی آپ کو فکس کیا جا رہا ہے اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. تو بفر اسپیننگ تو آپ کی کافی ساری کی جا سکتی ہے جو کہ نہیں کی جا رہی. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ویج کی ڈکلریشنز جو تھی, ویجز بھی, باقی ساری چیزیں, ایکوالٹی بھی, سارے معاملات بیلنس کے اندر آ رہے تھے. ہماری سوسائٹی تو ویسے کام نہیں کرتی تھی, ہماری سوسائٹی تو بڑی بیلنس سوسائٹی کام کر رہی تھی. لیکن ابھی جب گھروں میں گھر والیاں نہیں ہیں, آفیسز میں ہیں, اور جو آفیسز میں ہیں اس کے باوجود وہ بیلنس بھی ہو گیا, پھر ویسٹ کی طرح بیہیو نہیں کر رہی. اب آپ نے جو بات کی تھی نا, اب وہاں پہ اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں. میں ابھی کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کون سے محرکات ہیں, جیسے ایک تو جیسے جیمز بانڈ کا ایک آپ نے بتایا, پھر وہ کون سی ایسی موویز ہیں, پھر کسینوز کا کلچر آیا, پھر کس طرح کی کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے ایک نیریٹو بلڈ کیا جانے لگا اور لوگوں کے دماغ کو اس طرح لایا جائے. پھر جو ہے آپ کے جو اس کو کنڈکٹ آپ کا جو ہے کنڈیشننگ, جو مائنڈ کنڈیشننگ ہے وہ کس طریقے سے کی. ہاں, اب جب دیکھیں نا, ایک تو یہ ان فلموں نے کیا کیا کہ انہوں نے تو وہ سوسائٹی کو پروجیکٹ کیا, کیونکہ کیپٹلزم ہے نا, تو وہ مزری کو بھی کیپٹلائز کر لیتے ہیں. ہالی ووڈ ریپرزینٹ کرتا ہے کیپٹلزم کو. ٹھیک ہے, ان کا ایسی فلمیں بنانا کو سوسائٹی میں سدھار لانا نہیں تھا, وہ اس سے تھرل کریٹ کرتے تھے اور پیسہ کماتے تھے. اوکے ٹھیک ہے جی. تو یہ کریکٹر کہاں سے آتے تھے؟ وہ یہ کریکٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, ویتنامیانز ہوتے تھے اس کو. اچھا یہ دو چیزیں کر لیتے ہیں, ہیروز بھی بناتے تھے اور اینیمیز بھی بناتے تھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ وار سٹارٹ ہوتا ہے. پوسٹ وار میں ابھی میں جلدی جا رہا ہوں سر, ہم نہیں چلے جاتے ہیں آگے. نہیں پیچھے آ گئے.
کیونکہ میں نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے سر. میں ریلیٹ کر رہا ہوں نا. یہاں ایک طرف تو ایکسٹریمسٹ سوسائٹی چلی جاتی ہے, اوپننس, بولڈنس, انلائٹنمنٹ اور عجیب و غریب قسم کے, جہاں پہ اچھا اتنی ہیومینٹی بن جاتی ہے کہ نیوڈیٹی از نارمل. دیکھیں اچھا ایک طرف یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ پسماندگی اتنی دے دی جاتی ہے کہ ملائیت اتنی راج کرنے لگ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کسر نفسی اتنی زیادہ لے جانی ہے کہ آپ نے نہیں کمانا. بے شک پیر صاحب کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے کی جو فنڈنگ ہے ان کی غیب سے آتی ہے. اچھا ایک نیا نیریٹو آیا سر, بڑا انٹرسٹنگ ہے. فضل الرحمان صاحب کے پاس غیب سے آتا ہے, بہت سے لوگوں کے پاس, اور سارے علماء جو مولوی حضرات ہیں ان کے پاس غیب سے آتا ہے. باقیوں کی فنڈنگ اور کہیں سے آتی ہے. پھر یہ ایک الگ بحث, نیریٹو بلڈ کرنا ہے, جس کا بلڈ ہو گیا جو جیت گیا تو نیریٹو بلڈ کر گیا, وہ چل گیا. اب سر واپس آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پرسیپشن بلڈنگ جو ہے یہ ہوئی ہے. ہماری قوم انڈائریکٹلی تباہ ہوتی رہی ان کی پرسیپشنز دیکھ کے, کیونکہ ہمارا سارا تو ہالی ووڈ دیکھتا ہے. نہیں, میرا اس وقت دیکھیں کنسرن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اس اکنامک ڈپریشن کے نتیجے میں کہاں چلی گئی ہے پچھلے 10-15 سال میں. میں نے آپ کو ابھی سمپل کیلکولیشن کر کے بتائی تھی تھوڑی دیر پہلے. 96 میں میری تقریباً میری پہلی نوکری پہ 7,000 روپے تنخواہ تھی. اس وقت کوئی 13-14 روپے لیٹر پیٹرول تھا. اس حساب سے کیلکولیٹ کر لیں تو آج کے حساب سے میری پہلی نوکری جو تھی کوئی 1,20,000 روپے کی لگی تھی. آئی واز اے سمپل ماسٹرز ڈگری ہولڈر, ایم اے انگلش کیا تھا میں نے, اور پہلی نوکری مجھے اتنے پیسوں. اچھا آج کے زمانے. اچھا جی, اب آپ بتائیے کہ اس وقت ہمارا 16 سال پہ ایم اے ہوتا تھا. ٹھیک, آج 16 سال کی ایجوکیشن جو ہماری بی اے آنرز کہلاتا ہے یا بی اے آنرز ہے یا جو بھی اس کے لیول, اسی لیول کی ڈگری ہے, اس کو 30-35 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے اسٹارٹنگ پہ, یا چلیں کو بہت خوش قسمت ہے تو 50,000 کر لیں. یعنی کہ جتنی تنخواہ مجھے آج سے 25 سال ہو گئے, 96 کو کتنے سال ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے, 26-27 سال. اچھا یعنی کوارٹر سینچری ہے وہ جو پیسے ملے تھے اس سے آدھے پیسے بھی نہیں مل رہے ان ریئل ٹرمز ان لوگوں کو. یہ کیسے زندگی سٹارٹ کر. اچھا اس وقت ہمارے مسائل یہ نہیں تھے کہ ہم نے شام کو ریسٹورنٹ میں جا کے اور کھانا کھانا اور یہ برانڈڈ کپڑے پہننے اور یہ تماشا فلانا, یہ ہمارے ہماری تو بڑی سمپل لائف تھی. ہاں جی, تو اس میں تو وہ ہمارے لیے وہ بھی پیسے سر اس وقت یقین کریں یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ پیسے خرچیں گے کیسے, ویئر ٹو اسپینڈ دس منی ہمارا مسئلہ تھا. اب تو کنزیومر سوسائٹی, اب تو سب کے پاس تو آپ دیکھیں اب تو دجالی آنکھوں والا کچھ بھی کم ہے. وہ کیا کہتے ہیں آئی فون اب دیکھیے 13 کے 14 50 بھی لے آئے. مقصد یہ ہے سر کہ جو یہ ایک لائف سٹائل کا کانسیپٹ آ گیا اس سوسائٹی کے اندر, اب میرے دماغ میں جو بات آ رہی ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ. بات نہیں اس کا سر حوالہ بھی بعد میں دوں گا. مقصد یہ ہے کہ کیا اب ہم وہ تیار ہو جائیں اس سوسائٹی کو ویلکم کرنے کے لیے جہاں پہ نائٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی, کرمنلز ہوں گے, گینگز ہوں گے, ڈرگز ہوں گی. یعنی میں یہ نوجوانوں کی اور ینگ ویمن, اور دیکھیں اس زمانے کی تو ایک اور سچویشن تھی کیونکہ اس وقت عورتوں کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں تھا, جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ they came into professions اور وہ سارا قصہ سٹارٹ ہوا. Now but again living off other people, دوسرے لوگوں کے کھاتے میں زندگی گزارنا, that is یہ ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے. دیکھیں اکنامکلی ڈپریس سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے, انسیکیورٹی نمبر 1. انسیکیورٹی ہاں سیدھا وہ بنا لیں. اور جب ڈپریشن آتا ہے, جب اکنامک ڈپریشن ہے اور انسیکیورٹی ہے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا, آپ کا بہت سی چیزوں سے ایمان اٹھنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایمان یعنی پھر that led to godless universe, نائلزم, ایگزسٹینشلزم کی تحریکیں اس کے بعد سٹارٹ ہوئی. مسلمانوں کو یہ مسئلے آ رہے ہیں, تو یہ آ رہے ہیں نا جی. تو جب پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, مورل ڈیپریویشن, مورل کوسچنز کی اہمیت نہیں رہتی اس سوسائٹی کے اندر. اب آپ کسی کی کوئی ویڈیو لیک کر دیں, سر آپ نے دیکھا نہیں یہاں پر جو ہے وہ سارے فائنینشیل باتیں کر رہے ہیں کہ کس نے فنڈز اٹھائے, کس نے نہیں اٹھائے, کس نے فائنینشیل کرپشن, مورل کرپشن کی بات نہیں آتی. برٹش سوسائٹی میں آتی ہے, ہمارے یہاں نہیں آتی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ جب کسی کے کردار پہ داغ لگتا ہے مورل کوسچن ریز ہونے پہ تو اس کو جانا پڑتا ہے گھر. یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنل میٹر ہے. ہاؤ از دیٹ یور پرسنل میٹر بھائی؟
نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کریٹ کی جاتی ہے نا, اس کا مطلب ہے پرسیپشن. اب آپ سمجھ دیکھیے کہ آپ نے جو کہانی سٹارٹ کی ہے پچھلے 4 ہفتے سے آپ مجھے سنا رہے ہیں اکنامک سلسلے کی, ڈپریشن کی, اس کا سوشل امپیکٹ ہے اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے. اس لیے کہ وی آر ایگزسٹنگ ان اے سوسائٹی جہاں پہ سوسائٹی بنانے لگے سر, جہاں پہ مورل کوسچنز اب اہمیت نہیں رکھتے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب اور ڈیوڈ کوپر فیلڈ میں فرق کیا ہے. مطلب اصل تو کچھ نہیں ہے. میں آپ کو اسپیس میں سے بھی نکل کے دکھا سکتا ہوں, گریٹ وال آف چائنا میں سے بھی باہر نکل کے دکھا سکتا ہوں, اصل تو کچھ ہے نہیں. ایک اب آپ دیکھیں, اب یہ کوئی سروے کر لے, ہم تو اندازے لگا رہے ہیں نا بیٹھ کے, کیونکہ ہم نے ایک ماڈل دیکھا, اس سے ہم نے ایک سوسائٹی کو آج سے 90 سال پرانی جو سچویشن تھی اور اس سے اسے مائنڈ میں رکھ کے ہم اس لینس سے ہمیں سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں. سیزنز کا, اس کا بعد ٹرکش سیزنز کا خان صاحب کے اوپر جو امپیکٹ آیا اس کی وجہ سے نیریٹو بلڈنگ بڑی مضبوط ہوئی ہے ان کی. یعنی وہ کم از کم ڈیوڈ کو برٹولٹ بریچٹ کا ایک پلے ہے, اب اس کا بھی 3 پینی اوپرا, مطلب انہوں نے سارا ٹائم جو ہے وہ اکنامک پرسیپشن. یہ سنیے گا, یہ بھی میرے خیال میں 1940s کا ہے یہ پلے 3 پینی اوپرا. برٹولٹ بریچٹ جرمن پلے رائٹ, فلم کرٹک بھی بہت بڑے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ کنٹمپرری تھے کن کے, آئنسٹائن اور یہ پیرنڈالو وغیرہ, یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس زمانے کے. ان کا جو اس سٹیج پلے کا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ مورلی کرپٹ سوسائٹی میں چیریٹی بہت ہوتی ہے. اب آپ کو سوال کا جواب مل گیا. وہ جو میں 5 دنوں سے وہ جو نیک لوگ ہیں اللہ کے, ان کے پاس قارون کے خزانے کہاں سے آتے ہیں؟ غیب سے. نہیں, وہ غیب یہ ہے کہ ہم نے بھائی کسی کی جیب کاٹی اور آپ کی خدمت میں لا کے 20 چرائے تھے, 8 آپ کی خدمت میں دے دی, اس سے لا کے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. نہیں یہ سر, یہ جو جملہ ہے وہ دوبارہ ذرا کائنڈلی ریپیٹ. کون سا بولا؟ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ مورلی کرپٹ سوسائٹی میں چیریٹی زیادہ ہوتی ہے, خیرات زیادہ بڑھتی ہے. اچھا, تو یہ میری کہانی, یہ جو 5 پروگرامز آپ کے جو میں سناتا رہا کہانی, وہ غلط تو نہیں ثابت ہو رہی؟ میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو ریلیٹ کر رہا ہوں. اچھا, کیونکہ میں اکنامک ٹرمز میں بول رہا تھا اور وہ میں ذرا سوشل ٹرمز میں بول رہا ہوں. آپ دیکھیے میں نہیں بتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے, میں تو اشارے دے رہا ہوں. تاکہ ہسٹری ہے, ہمارے اینتھروپولوجی ہے, سوشیولوجی ہے, پھر ہم ڈیموگرافک چینج کر دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا بچے کو انلوڈ بنا کے سائڈ پہ کر دیا جاتا تھا, اب اس کے پیمپر ہیں, وہ بول نہیں پا رہا, پھر اس کے بعد اس کی اتنی فلاں ہیں, پھر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کیلوین کلائن جونیئرز آ رہے ہیں. سر میں جانتا ہوں اگر غلط پیمپر آ جائے تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. نہیں, وہ تو بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے نا, وہ تو اس سے مطلب نقصان ہو جاتا ہے, بہت نقصان ہو جاتا ہے. مطلب آپ نے مطلب ناک کٹوا دی ایک سستا پیمپر لا کے. نہیں, ہم نے تو یہ ایکویلٹی سنا کرتے تھے, وہ جو اسلامسٹ جو بتایا کرتے ہیں کہ بھائی کھجور ہوگی, جو کہ سمجھ میں بھی آتی تھی کہ آپ کے پاس کھجور ہے, یا اگر آپ کا فاقہ ہے تو فاقہ بھی بانٹیں. کھجور ہے تو کھجور کے 4 حصے کر کے 4 اپنی خواتین کو کھلا دیں. 4 لینڈ کروزریں کیسے بانٹیں گی؟ اچھا, یہ کہیں اور چلی جانی ہے بات. سر یہاں پر آ جائیں کہ دنیا کنڈکٹر, سیمی کنڈکٹر اپنی بٹالینز کو بہتر کر رہی ہے, یعنی اپنی فوج مضبوط کر رہی ہے, جنگوں کی طرف جانا چاہ رہی ہے یا نہیں جانا چاہ رہی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہ رہی ہے. پاکستانی اس ویسٹ کی جو وہ سٹیپ بیک کر رہے ہیں. آپ کی جو قوم ہے وہ چیریٹی کی باتیں, فضول باتیں, جیب میں پیسے نہیں ہیں. اچھا, میں صبح سے شام تک آپ فیس بک دیکھ لیں, اچھی اچھی باتیں سن کے سر آپ چھوٹے چھوٹے بچے بائک چلا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, جن کو بچوں کی قد نہیں نکلے وہ بائک چلا رہے ہیں, اور جو امیروں کے وہ رینج روور چلا رہے ہیں. اس ملک میں کسی کو کچھ کرنے سے نہیں روک سکتے, کسی کو کچھ کرنے سے نہیں روک. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس حالات کے اندر جہاں کنزیومر سوسائٹی ہے, بچہ کما نہیں رہا, اس کو پرو میکس چاہیے فار ایگزامپل. ابھی آپ تو جب گھر میں آتے ہیں بچے یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, تو ماں باپ ان سے نہیں پوچھتے کبھی کہ یہ مطلب میں تو تمہیں 5,000 پاکٹ منی دیتا ہوں, یہ 10,000 خدا جانے کتنی دی جاتی ہے, جس کو بھی جتنی دی جاتی ہے, تو تمہارے پاس 50,000 کا 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا فون کہاں سے آ گیا؟ تو رائٹ ٹو ووٹ کیوں دے رہے ہیں ان کو, جب میرٹ نہیں ہے وہ اپنے یعنی جتنا کما رہے ہیں اس سے کم ان کے اخراجات ہونے چاہیے. وہی لیکن یہاں تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ 50,000 کی نوکری کرنے کے بعد
ووٹ کیوں دے رہے ہیں سر؟ یہ سارے یوتھ ٹارگٹ کیوں ہیں؟ پھر نیریٹو بلڈنگ ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، پھر برین واشنگ ان کی ہو رہی ہے. لیونگ بیونڈ مینس، لیونگ بیونڈ مینس، یہ تو آپ اپنے پولیٹیشنز پہ الزام لگاتے ہیں، یہ اپنے گربانوں میں منہ جھانک کے دیکھ لیں. میں نے تو آپ کو ایک سمپل بات بتا دی ہے کہ آپ لوگوں کے اخراجات دیکھ لیں، آپ سب اپنے اپنے دیکھ لیں نا. نیریٹو بلڈنگ کے اوپر جب بات کر رہا تھا، 70 سے 80% جو ہے نا کوئلہ جلا، اور چائنا آپ نے جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی گروتھ کے اوپر دنیا میں سیکنڈ بیسٹ اکانومی، ویسے تو فرسٹ بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جب وہ جلا چکا تو وہ اس نے جب امریکہ اس سے پہلے کنزیوم کر چکا تھا. دنیا جہان کی جتنی وہ کول جلا سکتا تھا، جتنی پاور جلا سکتا تھا، جتنا آئل لے سکتا تھا، وہ سب جلا لیا. جب تھرڈ ورلڈ کنٹری کی باری آئی تو ہمارے این جی او کے ممی ڈیڈی بچوں کو، سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ، ان کو سمجھا دیا کہ ہمیں گرین انرجی پہ جانا ہے. تو نہ، اور پھر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو کام پہ نہیں ڈالنا. آپ نے بھی تو لگوا لیا وہ اپنے چھت کے اوپر، کیا تھا وہ تو ایسے شو میں ڈالا تھا، وہ ابھی مطلب کروڑوں کی خود بتایا تھا آپ نے کہ اس میں سے ایک یو پی ایس جتنی بجلی بھی نہیں نکلتی. نہیں، وہ تو راز کی بات تھی نا سر، وہ تو پورا پتہ تو چلے نا کہ سولر پینل لگا، سولر پینل کا چلتا نہیں ہے، لیکن ضروری پتہ چلے کہ لگاؤ. ہاں جی ماشاء اللہ. اچھا یہ سب یہاں پر جب آ جاتے ہیں، آپ نے تو راز کی بات بتا دی سر. اچھا اب یہاں پر ہم چلتے ہیں سر، یہ لیونگ بیونڈ مینس، لیونگ بیونڈ مینس. اب اس سوسائٹی کے اوپر اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پھر اسپیکولیٹو مارکیٹ نہیں ہوگی. اب آپ بتائیں مجھے کیا پتا ابھی اکانومسٹ اس کو کیسے اسٹڈی کرے گا. دیکھیں یہ بچہ جب بڑا ہوگا، ہری ہری کھیتی ہے کیپٹلزم کے لیے. 13 سال 14 سال کریں گے سوشیولوجی یا سوشیولوجی، جو بھی کہ سوشیولوجی ادھر ٹمیٹو ہماری انگریزی کا سر، اینیویز ہم دونوں بول رہے تھے. اچھا پوائنٹ یہ ہے سر، کب سے سوچنا شروع کرتا ہے؟ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں، جب آپ کے بیٹے سے بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ تو اسپیس میں ہول کر کے بیٹھا ہے. جی جی، وہ بلیک ہول سے نہیں باہر نکل رہا، ایک الگ دنیا کے اندر ہے، اس کا اس دنیا سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. ایک دنیا میں کہیں اور جا رہا ہے، ایک اسٹریٹ اسمارٹنس کے اندر بھی وہ بھی کم پیچھے نہیں ہے. 4 سال کا بچہ ہر کرتا ہوا بھاگتا اور اسے کمانا بھی آتا. یہ کون سی ایکسٹریم پر جائے گا؟ اور کنزیومر سوسائٹی ہے، اور کوئی بھی جو ہے آپ کا یعنی پروڈکٹیوٹی نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں، انڈسٹریلائزیشن نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کہیں نہیں، کوئی ہم نیٹ ریزلٹ نہیں لے رہے، کوئی نیٹ انکم نہیں لے رہے. ان پٹ اوور آؤٹ پٹ ایکولس ٹو پروڈکٹیوٹی. میں ان پٹ اوور آؤٹ پٹ ایکولس ٹو پروڈکٹیوٹی بچے کو بھی پتا ہے. کر کیوں نہیں؟ دیکھیے آپ نے اب ہالی ووڈ کو واپس آئے. یہ جو سوسائٹی بنی ہے نا آپ کی، یہ تو کیپٹلزم کے لیے ہری ہری کھیتی ہے، جہاں سے مرضی کاٹ لیں فصل تیار ہے. میں نے جو آپ کو اپنی اگزامپل دی، اور سبھی دوست ہمارے جو مطلب میری ایج کے ہیں جنہوں نے 90s میں مڈ 90s میں کیریئر سٹارٹ کیا تھا، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کیریئر سٹارٹ کرنا کچھ اور تھا اور آج، یعنی کہ اب مجھ سے میری کوالیفیکیشن کا آدمی، اس وقت کی کوالیفیکیشن کا آدمی اگر آج کیریئر سٹارٹ کرتا ہے تو وہ جتنے پیسے میں آج سے 25 سال پہلے لیتا تھا اس سے 1/4 کے اوپر کام کرتا ہے. تو کیا یہی نہیں ہوا تھا جب یہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی اور ویمن came into the workforce, اور when men came back from the war things had changed. وہ دنیا بدل چکی تھی 5 سالوں کے اندر، 5-6 سال 39 to اتنی بدل چکی تھی کہ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی. پتہ چلتی تھی، مبارک باتیں بھی ملتی تھی لیکن پتہ نہیں ہوتا تھا کس بات کی ہے، نہیں آگے ہے کس کا اور وہ پریزیڈنٹ کون بنے. جی. تو اچھا دیکھیے، تو اس میں اس کا نیٹ بینیفیشری کون تھا؟ کیپٹلزم. اس لیے کہ آپ کو 10,000 دینے پڑتے تھے، کسی آپ کی ایبسنس میں جو مال اویلیبل تھا، یعنی ورک فورس اویلیبل تھی. میں تو اکنامکس کی ٹرم میں کہہ رہا ہوں، مطلب انسانوں کو نہیں، مطلب اس ٹرم میں ان کو 2,000 روپے کام پہ رکھ لیا جاتا تھا. تو آپ کے امپلائر کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام تو 2,000 میں ہو سکتا تھا، میں ڈاکٹر حسنین کو اتنا مہنگا آدمی رکھ کے کیا کروں گا. میں ایک پرسیپشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک سب پرسیپشن ہوتی تھی جب 18 سال سے پہلے جو ہے نا ماں باپ بھی کچھ فیصلہ کرتے تھے اور بچوں کے اندر جذبہ ایمانی بڑا ہوا کرتا تھا، اور میکسیمم لوگ جو ہے وہ فورسز کی طرف جانا چاہتے تھے، فوج زندہ باد ہوا کرتی تھی. جی. اچھا اب جو ہے نا وہ بچوں کے میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے، میں تو بچپن میں پڑھنے ایلیٹ کے بچے جو ہیں وہ پیٹرو کیمیکل کہتے ہیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اور جو سارے لوگ جو ہے نا، ایون میرے خیال میں اب ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا کہ
ایون جو جوانوں میں بھی رہ کر کے فار ایگزامپل فوج میں رہ کے بھی لوگوں کا کمپٹیشن جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ اسٹیٹس کو انہیں پریشان کر رکھا ہے. وہ ان کو ایک طرف میس کے اندر بیٹھنا ہے اور ایک طرف کوسار میں بیٹھنا ہے. کوسار میں آپ کے 2 بندوں کا جو ہے وہ لگے گا 7-8 ہزار اور ادھر میس میں آپ کا لگنا ہے 50 روپے 100 روپے. کافی ملے گی, سینڈوچ بھی ملے گی. اب اسٹینڈرڈ چینج ہو گئے. اب آپ کے اندر یا آپ سپریورٹی کمپلیکس میں جائیں گے یا انفیریورٹی کمپلیکس میں جائیں گے, یہ سپر سپریورٹی کمپلیکس میں جائیں گے, یہ سپر انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جائیں گے. یہ عجیب سی سوسائٹی بن گئی. لیکن 18 سال کے بچے سو پولیٹیکل, سو اسٹیٹس کانشیس, سو کنزیومر سوسائٹی. اکنامکس کون بنا رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے اکنامک کنڈیشن اتنی بری ہیں اور ان کے ابھی فورسیبل فیوچر میں ہمیں اس کے ٹھیک ہونے کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے. دیکھیں یہ پیسمزم سمجھ لیجیے. آپ کا 70% جو قوم کا لیڈر ہے نا, اس نے ٹارگٹ نکال دیا, کنسنسس بنوایا, اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا, 70% جھوٹ نکل گیا. 18 سے 20 کے کتنے ہیں, 20 سے 22 کے کتنے ہیں, 22 سے 24 کے کتنے ہیں. یہ لڑکے لڑکیاں جہاں پہ جھنڈے لگا کر جو ہے جلسوں میں نکل آئے, سارے کے سارے سڑکوں پہ سو پولیٹیکل. میں نے پاکستان کے بچوں کو جتنا پولیٹیکل دیکھا میں حد درجہ حیران ہوں. اور باقی جو ہیں وہ سارے ایک سوسائٹی کے اندر وہ پولیٹیکل نہیں ہے. اچھا پھر وہ کول ہیں. It is cool to be political. Please, اس کو مذاق نہ سمجھیے. بنایا کس نے سر؟ ہالی ووڈ سے سٹارٹ کون سی موویز ایسی ہیں جنہوں نے وہ انسپائر کرتی ہیں پولیٹیکل ڈیبیٹس. آئی ایم پولیٹیکل. ایک ٹرم ابھی چلی تھی کہ جی آئی ایم آکیوپائنگ دا اسپیس وچ از ناٹ ٹریڈیشنلی ہیلڈ بائی می, یو نو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ میرا جو پچھلے کچھ عرصے میں 1-1.5 سال میں کلیشے سے بڑا پرابلم ڈیولپ ہوا, اس لیے کہ یہ باتیں رٹ لیتے ہیں لوگ. میں آپ کو کامن فریزز بتا دیتا ہوں. یو آر بینگ ججمنٹل. ججمنٹل بھائی, مطلب میں آپ کو کہوں کہ یو آر اے ویری کائنڈ مین, تو میں ججمنٹ دے رہا ہوں نا آپ کے بارے میں. بٹ اف آئی ایم سیئنگ یو آر ویری سیلفش, آپ کہہ رہیں گے میں تو بھائی میری تو دونوں ججمنٹس ہیں. And I am being judgmental all the time. آپ مجھے سر putting on the weight کے میں ناراض ہوں گا. آپ مجھے کہیں گے آپ کا weight, میں آپ کہیں گے نہیں, آپ مجھے اندر کرا سکتے ہیں. آپ کہیں گے باڈی شیمنگ کر رہا ہے. کیا بات ہے, میرے توبہ کانوبار لگاؤں. یہ تو سبجیکٹ نہیں تھے نا. معیشت 4th world country کا یہ سبجیکٹ بنا, یہ بنے کیسے؟ اب میں نے سر یقین کریں آپ نے وہ سوال پوچھا ہے کہ یہ بنے کیسے, یہ یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے اس کے کہاں جا رہے ہیں لوگ. یہ جو آپ نے ایجوکیشن امپورٹ کی, جو چیزیں پڑھائیں, آپ یہ تو سوچیں کم از کم یہ کٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں سر جوڑ کے ایجوکیشن پالیسی بنانے. یہ تو سوچیں کہ کیا یہ کہیں کام آئے گا کسی کے لوکل انڈسٹری میں, اس کی کہیں ضرورت ہے اس ساری بات کی جو آپ پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں, کس کام کی ہیں سب باتیں. نتیجہ یہ نکلا ہے آپ کی پڑھائی کا, جتنی آپ نے یونیورسٹی گریجویٹس کریٹ کر لی ہیں کہ اب ان کی وہ سیچوریشن ہو گئی ہے. جو امپلائے ہو سکتا تھا فریش گریجویٹ 60-70 ہزار روپے, وہ 20 ہزار روپے ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو کیپٹلسٹ کی موج لگی ہے. یہاں سے رک تو سر, یہ تو چونچلے ہیں. پاکستان کے سارے جو یوتھ ہے, میں یوتھ ہمارے سے ناراض ہو جائے, ہم نے کون سا الیکشن لڑنا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں لڑنا. ہم نے الیکشن تو لڑنا نہیں, ہمیں تو کوئی ایک ووٹ نہیں ڈلنا سر, سیدھی بات ہے. میرے تو سر پلے سے چلے جائیں گے ووٹ. پوائنٹ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ہے آپ کا 70% جو ہے وہ پولیٹیکل ہو گیا, 70% آئی فون کی دوڑ میں, 70% باقی سارے. امریکہ کو یہ احساس ہو گیا, امریکہ کی ساری سوسائٹی چاہے ڈرگ سوسائٹی ہو, marijuana کے اوپر ہو, کدھر بھی ہو, کچھ بھی کر رہی ہے, وہ تو خیر ایلیٹزم میں چلی گئی. اچھا لیکن جو اوپر کا جو ٹاپ پالیسی لیول تھا وہ ویتنام میں کام کر رہا ہے. یعنی ان کے جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کو ان چیزوں سے لینا دینا نہیں, مطلب کچھ لوگ ان کی سوسائٹی نے کام پہ لگایا تھا لیکن ٹاپ امریکنز نہیں. اچھا انہوں نے ان کو لگا دیا, اسپینڈنگ پہ لگا دیا, انہوں نے کہا پیا کارتون پہننا ہے, انہوں نے پتہ نہیں کتنے نام ہے سر, میں نام بھی نہیں صحیح لے سکتا, میری بڑی بےزتی ہوئی اس معاملے میں سر. ہم نے کون سے اب جا کے ایگزام اور انٹرویو دینے نہیں سر, آپ جی بات کر رہے ہیں سر, اگر برانڈ کا آپ کو نہ پتا ہو تو بڑی بری بات ہوتی ہے. کیا
آپ کسی لوئسٹ فارم کے اندر کہیں رہ رہے ہیں, آپ بہت ہی کوئی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ کو برانڈ کی ادائیگی سے نہیں آ رہی. اچھا سر ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا سر, اچھا یہ تو سارے ادھر چل گئے. ابھی آپ نے کھانوں کے ناموں کا بڑا مسئلہ ہے سر. میں تو خدا کی قسم وہ جو وہ ریسٹورینٹس میں آتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. مجھے تو یہ پتا ہے کہ چکن کا کارڈو پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے سر, مونگرے سے ہوتے ہیں سر, اور وہ کوئی اس طرح سے ہوتے ہیں. اور زوکینی, میں بڑی سکی کا شکار ہو چکا ہوں. معاف کر دیں, زوکینی کو کدو کہتے ہیں. مطلب کدو ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے. مطلب کوئی ایسا نام لے کے منگا لیں کوئی چیز. ہاں کیوں کمبر تک تو میں برداشت کر گیا. زوکینی میں نے پتہ کی تھی وہ کیا ہوتا ہے سر. وہ مطلب یہ اگر آپ کو نہ آئے تو آپ کو بڑی شرمندگی, امبیرسمنٹ ہے. مجھے کسی نے اس کے اوپر سوشل امبیرسمنٹ کہا ہوا ہے. یو آر کمپلیٹ سوشل امبیرسمنٹ. اچھا سر یہ جو ہے نا سر, جیسے آپ نے ہالی ووڈ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ویلنس جو ہیں وہ کبھی کیوبا سے لیے, کبھی سعودی سے لیے, کبھی کسی کو بنا دیا. جیسے فار ایگزامپل ایک پورا ایک پلاٹ ڈیولپ کیا گیا, پھر ایک لادن بنایا گیا, پھر زواری آیا, پھر فلاں آیا. 1950 کے بعد کی فلموں یہ سر یہاں سے شروع کیجئے. ایک تو وہ یہ بنا رہے ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. ویتنام میں وہ کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا. اچھا وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں. ہم یعنی نہیں ہم فالو کرتے ہیں سر. یہاں سے ہم بے شک اگلا چلا لیتے ہیں, کھانے کے بعد کھانے کے بعد کرا لیں, یا پھر میرا خیال ہے آج کی بریک لے لیں, کل چلیں ذرا, آج ذرا اچھی طرح دیکھ لیں. لیکن واٹ وی ول ڈو کہ ہم 1950 کے بعد جو کولڈ وار سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس میں ہالی ووڈ کا جو کردار ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ سوال بہت اٹھتا رہا ہے. میں آپ کو میں ایک بات کلوزنگ سے پہلے میں کمپیریزن چاہتا ہوں. اچھا وہ کریکٹرز بھی بناتے رہے, وہ پرسیپشنز بھی بناتے رہے. انہوں نے اپنی مارکیٹ کو ویتنام میں بھی ڈال دیا. ویتنام میں ان کی اکنامک کالونی بن گئی, 90% آف دا ٹریڈ ادھر شفٹ ہو گئی. انہوں نے پہلے چائنا کے ساتھ 90% ٹریڈ ادھر سے کر دی. جاپان کو انہوں نے اپنی اکنامک کالونی بنا دی. سارے الیکٹرانکس ادھر سے آ رہا تھا, چائنا سے بھی ادھر جا رہا تھا. پھر انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ چائنا کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو کہتے ہیں سر ٹریڈ اسپانج, نیا ٹرم بول دیا اسپانج. اچھا ٹریڈ اسپانج یعنی ان کے ٹریڈ جو سیکرٹس تھے یہ انہوں نے لیے. فار ایگزامپل آپ یہ کر لیں کہ انہوں نے ایپل کا جو تھا نا وہ بیسک جو ان کا سافٹ ویئر تھا انہوں نے ہوا میں استعمال کیا, اس کو اسپانج کہتے ہیں. انہوں نے ان کے ٹریڈ سیکرٹس لیے, ان کے جو ہے وہ جو کچھ بھی تھے کاپی رائٹس وغیرہ وہ انہوں نے وہاں سے چوری کروائے. خیر وہ تو اکنامکلی بھی چیزیں بنتی رہیں. اچھا پھر آپ نے سعودیز کو ٹارگٹ کیا, پھر کیوبنز آ گئے, کیوبنز کیا, رشینز کو کیا. جیسے جیسے کولڈ وار میں ان کے اینیمیز چینج ہوتے رہے, ہالی ووڈ کے ویلنس چینج ہوتے رہے. اچھا آپ کے آڈینس کیونکہ تازہ فلمیں دیکھتے ہوں گے, کیونکہ ہم نے ورلڈ وار کی بات کرنی, ہاؤس آف کارڈ دیکھ لیں, ڈیزگنیٹڈ سروائیور دیکھ لیں, یہ تو بہت ریسنٹ ہے نا. نہیں ان سب کے اندر ان سارے ملکوں کو رگڑا جا رہا ہے. اچھا یہ سارا پلان تھا. اچھا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسکرپٹ سی آئی اے کی اپروول کے بغیر آ جاتی ہے؟ نہیں آپ یہ دیکھیں, آپ کو ٹچ کروں گا اور مجھے ایک ہالی ووڈ کی فلم کو سبسٹینشل نقصان ہوتا ہے اگر وہ ان کے ملٹری سینماز میں نہ ریلیز ہو جائے. اوکے ملٹری سینماز میں ریلیز یعنی کہ جو میرین کے سینماز ہیں نا, جیسے ہمارے پی اے ایف سینماز. اچھا سر میں یہاں کیونکہ ہم نے کنکلوسیو, تو میرا سوال یہ ہے جی کہ ان کا تو چلو ان کے وہ کسی اور طرف چلے گئے, کوئی مطلب لبرلسٹ ہو گیا, کوئی نیلزم میں چلا گیا, کوئی خوار ہو گئی, سوسائٹی ڈسپرس ہو گئی, لیکن سینٹرل امریکہ جو ہے وہ پاور میں ہی رہ رہا ہے نا. پاکستان کی سارے یوتھ سمیت پورے بیوروکریٹ بھی اتنے ہی بچے ہیں جتنے وہاں کے جو ہے سڑکوں نیو یارک کی سڑکوں پہ مروانہ پینے والے بچے ہوتے ہیں. اسی طرح سوچتے ہیں ان کی اتنی حسرتیں, ان کی حسرتیں بھی ختم ہو رہی. ڈیلیوژن ایک چیز ہے سر, نہیں آدمی ایک خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو وہ تصور کرتا ہے جو وہ نہیں ہوتا. اب تو ورچوئل ریالٹی بھی آ جائے گی. دیکھیے یہاں پہ میرے خیال رک جاتے ہیں. ایک ڈیلیوڈیڈ سوسائٹی کریٹ کر لی ہے جن کو ہم ان ادر ورڈز محبت سے وانابیز کہتے ہیں. میں وانابی سے پہلے سر آخری سوال سن کے اگلے دفعہ ہم آئیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرسیپشن سے ہم کنزیومر سوسائٹی بن گئے, ٹھیک ہے, ہماری اوپر والے بھی ویسے ہی سوچ ہیں. ہم نے سوچنا کہاں ہے, ہم نے اپنی پوری یوتھ سمیت اپنے سارے لوگوں کو اور جو اوورسیز بھی رہ رہے ہیں وہ سارے ہم نے تیار کر لیا اور ایک ایسا لیڈر تیار کر دیا جو اس فوج کو گالیاں دلوا رہا ہے.
اور یہ دلوا اس سے کون رہا ہے، یہ اس سبجیکٹ پہ نہیں آ رہے. اور پرسیپشن کی نیریٹو بلڈنگ ساری امریکہ سے ہوتی تھی، اور ایسی کسی کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کو امریکہ کی مرضی کے بغیر گالی دی جائے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہی ہالی ووڈ تھا نا. ہاں یہی ہالی ووڈ ہے. اپنے آپ کو گالی دلواتے تھے، گالی دلواتے ہیں وہ اپنے وہ، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون گالی دے رہا ہے. اچھا اب ہماری فوج کو آپ کروا دیں کیا ویسے کیا پالیٹکس ہے. میں اپنے آپ کو گالی دلواؤں اور میں ان لوگوں کی شکلیں ذہن میں رکھ لوں جنہوں نے مجھے گالی دی تھی. سر ایک آدمی کیا آئیڈیا ہے، یعنی آپ دیکھیں اس سے تو اچھا بال ٹھاکرے کم از کم کاٹیج انڈسٹری شروع کی، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کام ہوئے، غریبوں کو کام پر لگایا گیا، اور پھر جو ہے وہ اکنامک بلڈ ڈیولپ ہوا، چھوٹے چھوٹے اسکول کالجز اور ان چیزوں کو بنایا گیا. ہم یہاں کیا بنا رہے ہیں سر؟ اس پورے 3.5 سال کے عرصے میں خان صاحب نے کوئی بھی ڈیولپمنٹل کام نہیں کیا پوری دنیا. اچھا پھر میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس ملک کے جو لبرل اور بہت ترقی پسند اور ترقی یافتہ لوگ یہاں پہ یہ اس مسئلے میں الجھے، یہ ہمیں سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ آپ کی فوج اور آپ کی بیوروکریسی اور آپ کا فلانا اور آپ کا ڈھمکا یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ کلونیل آپ کی لیگیسیز ہیں اور وہ اس زمانے کا یہ ہینگ اوور ہے. تو بھائی یہ بیٹھ کے پولیس ریفارمز ہی کر دیتے. اچھا آپ کی فوجی بھی ریٹائر ہونے کے بعد فوج کے خلاف کیوں لکھتے ہیں؟ وہ بھی شاید ان کو بھی ذرا آکسفورڈ سے پتہ نہیں کیا ملتا ہے، آکسفورڈ پریس ان کو پیسے. آکسفورڈ پریس میری تو کتاب نہیں چھپے گی. نہیں آپ کی کیوں چھپے؟ اس کے اندر آپ کوئی کانسپریسی ڈیولپ کریں. اچھا تو کانسپریسی بناتے ہیں تو کوئی بکنا شروع کر دیں. اچھا اب سوال یہاں روکتے ہیں سر کہ یہاں پہ جو ہے وہ مائنڈ کنڈیشننگ شروع ہو چکی ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. ہمیں ایک ادارہ ہمارا ایک بیسٹ ادارہ جو رہ گیا تھا جس نے بلوچستان کے پی کے ان ساروں کو جوائن کر رکھا ہے. 44% آف دا بلوچستان صرف فوج نے بچا کے رکھا ہے، ورنہ BLA اڑا کے رکھ دیتا. ٹھیک، اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ کون ڈیولپ کر رہا ہے ہمارے بارے میں. پاکستان آپ نے دیکھے کہ سارے جو سیزنز ہیں اس کے اندر پاکستان کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے ہر طرف پاکستان کے اندر. اس میں تو یہ تھا ڈیزگنیٹڈ سروائیورز میں تو پاکستانی ہسپتالوں کا تذکرہ ہوا ہے. انہوں نے اور اس آدمی کو بلیک میل کیا گیا کہ تمہارے بچے پاکستانی ہسپتال میں مرے گئے، کراچی میں بھیج دیں گے. وہاں پر یہ پاکستان میں تو ہمیں ہیومن رائٹس کا امریکہ میں تم مرے تو تمہارا جنازہ تو ہمیں پڑیں گے، ہیومن رائٹس کے مطابق ہمیں خیال کرنا پڑے گا. کراچی میں ہیومن رائٹس کا بل ہے، عمل نہیں ہوتا. دیکھ لو ہم تمہیں اس کو دھمکی، بڑی دھمکی ہے، سب سے بڑی دھمکی ہے کہ پاکستان بھیج دیں گے، پاکستان بھیج دیں گے. ہاں مطلب سینڈنگ ٹو پاکستان از اے پنشمنٹ. تو یہ کس نے پاکستان بھیجا ہے؟ اچھا یہ بعد میں کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ جی. اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے نیکسٹ ٹائم. گڈ نائٹ.